بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم آتیوا اللہ و آتیوا رسول و اولی الامر منکم بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد۔ دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ آقا زادی اس مجلس کا مکمل اجر جس مرحوم کے بلندی درجات کی یہ مجلس ہے ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں میرا مالک تمام کی مغفرت فرمائے۔ آخری دم تک آخری سانس تک کلمہ حق کلمہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ان ولی اللہ جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا۔ یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے یہ مخصوص اور منسوب ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ساتھ۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلام کا جو سال ہے وہ شروع محرم سے ہوتا ہے، ختم ذی الحج پہ ہوتا ہے۔ ذی الحج ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد تازہ کرتا ہے، محرم نبی کے بیٹے حسین کی یاد تازہ کرتا ہے۔ یہ مہینے اکٹھے ہیں، ذی الحج کے فوراً بعد محرم آ جاتا، یہ مہینے بھی اکٹھے ہیں اور ان دو خاندانوں کی قربانیاں بھی اکٹھی ہیں اور یہ دو گھر ایسے ہیں جو درود میں بھی اکٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ درود بھیج محمد پہ اور محمد کی آل پہ جیسے تو نے کبھی بھیجا تھا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ۔ حضرت ابراہیم وہ واحد نبی ہے جس کی آل بھی شامل درود ہے، جبکہ ابراہیم پہلا نبی نہیں، ابراہیم سے پہلے سب سے پہلے نبی حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم کی آل پہ درود نہیں ہے، اس وجہ سے درود نہیں ہے کہ حضرت آدم کی اولاد میں قاتل ہے۔ نوح کی آل پہ درود نہیں ہے اس لیے کہ نوح کا بیٹا باغی ہے۔ درود یا ابراہیم کی آل پہ ہے یا محمد کی آل پہ ہے۔ جبکہ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں تو حضرت ابراہیم وہ واحد نبی تھا جو مہمان نواز تھا، ڈیرے دار تھا، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ابراہیم کے قریب ہر وقت دوستوں کا رش رہتا تھا، لیکن ابراہیم کے یاروں پہ اللہ نے درود نہیں بھیجا۔ زحمت فرمائیں گے تھوڑی سی، ابراہیم کی آل پہ درود بھیجا ہے، اولاد ابراہیم پہ درود بھیجا ہے کہ درود یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ ہے یا محمد اور محمد کی آل پہ۔ درود اپنی مرضی سے کھینچا نہیں جاتا، اللہ بھیجتا ہے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اذان پڑھے اور اذان میں درود کو کبھی کسی گھر میں بھیج دے کبھی کسی گھر میں بھیج دے وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ، لیکن جب مصلی پہ آیا تو پھر درود سمٹ کے اکیلی حویلی زہرا پہ آ گیا، پھر سوائے آل محمد کے گھر کے کسی پہ درود ہو نہیں سکتا۔ تو اگر مولوی میں جرت ہے تو جو اذان پہ درود ہر جگہ پہ بھیجا تھا وہی درود نماز پہ بھیج کے بتا۔ مولوی کہتا اگر درود میں آل محمد کے علاوہ کسی پہ درود بھیجیں گے تو نماز حرام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے جن پہ درود پڑھنے سے اللہ عبادت حرام کر دیتا ہے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں، علیہ السلام نہیں۔ علیہ السلام واحد گھر ہے تو نبی کی اولاد کا گھر ہے، علیہ السلام ہے تو خاندان محمد ہے، لہٰذا نوکر کو نوکر کے مقام پہ رہنے دو، آل کو آل کے مقام پہ رہنے دو، صحابی صحابی رہے گا، اہل بیت ہی رہیں گے۔ صحابی رضی اللہ ہو سکتا ہے، آل محمد کے نام کے ساتھ نہ رضی اللہ جچتا تھا نہ رضی اللہ جچتا ہے۔ یہ علیہ السلام تھے، علیہ السلام ہیں، علیہ السلام رہیں گے۔ اگر آل محمد کو رضی اللہ کہنا ہے تو پھر جبریل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا، میکائیل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا، اسرافیل کو بھی رضی اللہ کہنا پڑے گا۔ لیکن اگر تو جبریل کو علیہ السلام کہے گا تو بھی ہم تجھ سے سوال کریں گے جسے علیہ السلام کہہ رہا ہے یہ زہرا کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی فقیر بن کے آتا ہے، کبھی یتیم بن کے آتا ہے، کبھی روٹیاں مانگنے آتا ہے، کبھی چکی چلانے کے لیے آتا ہے۔ پھر یہ کیسا گھر ہے کہ دروازے والا علیہ السلام ہے، اندر والے رضی اللہ کیسے ہو؟ اگر باہر والے علیہ السلام ہے تو اندر والے بھی علیہ السلام۔ مل صاحب شکریہ۔ یہ خاندان وہ ہے، یہ گھر وہ ہے کہ جو صرف اور صرف علیہ السلام، علیہ السلام وہ ہوتا ہے جن پہ اللہ سلام کرے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا سلام علی آل یاسین، آل یاسین پر سلام۔ اور یاسین کا ترجمہ کسی بھی مولوی کی قرآن اٹھا کے دیکھ لو، یاسین کے ترجمے میں لکھا ہے اس سے مراد ہمارا نبی ہے۔ اللہ نے نبی کو یاسین کہا ہے، تو جب خدا آل محمد کو سلام کر رہا ہے تو پھر جن پہ نماز میں درود پڑھا جائے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم کی اولاد علیہ السلام ہے۔ اس لیے خدا نے ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ یہ اکٹھے، قربانیاں بھی اکٹھی، بٹ سب مہینے بھی اکٹھے۔ فرق ہے، اس مہینے میں سارے مسلمان ابراہیم کے بیٹے کو یاد کرتے ہیں، اس سے اگلا مہینے کا چاند آئے گا نبی کے بیٹا حسین یاد آ جائے۔ اس میں بھی پہلے 10 دن ہیں، اس میں بھی پہلے 10 دن، اس میں بھی 9 دن تیاری ہے، 10ویں دن قربانی ہے، اس میں بھی 9 دن تیاری ہے اور 10ویں دن قربانی ہے۔ یہ بھی یاد ہے، وہ بھی یاد ہے، یہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، وہ بھی نبی کے گھر کی بات ہے، یہ بھی عشق ہے، وہ بھی عشق ہے، یہ بھی تذکرہ ہے، وہ بھی تذکرہ۔ فرق ہے، یہ خواب ہے، وہ تعبیر ہے۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ اس میں صرف دیکھا گیا، اس میں عملاً کر کے دکھایا گیا۔ شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا جس کی اسماعیل۔ اسماعیل نے صرف آغاز کیا تھا، حسین نے انتہا کی ہے۔ ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا، حسین کے دور میں عشق کی جوانی تھی۔ اس مہینے میں مسلمانوں نے خوشی منائی، کیوں؟ نبی کا بیٹا بچ گیا۔ محرم میں غم ہے اس لیے کہ نبی کا بیٹا قتل ہو گیا۔ لیکن میرے ملک میں ستم ظریفی یہ ہے، یہ 2 دن پہلے ابراہیم کے بیٹے کی سنت کو زندہ کیا گیا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ آپ تائید کر رہے ہیں نا جی؟ قربانی شیعوں نے کی، گوشت اہل سنت کے گھروں میں گیا۔ قربانی اہل سنت نے کی، گوشت شیعوں کے گھروں میں آیا۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ لڑائی، نہ دنگا، نہ فساد، نہ فوج، نہ تھانے سے اجازت۔ اگلا جملہ کہوں تو مجھے آپ کی بول کے تائید چاہیے، اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی رہی۔
اور پچھلے دنوں میں مولویوں نے اور مسلمانوں نے جانور کا احترام بھی کیا. جس جانور کو اسماعیل کے ساتھ نسبت کر دی، پھر اپنے بچوں سے کہہ دیا بیٹا اسے چھڑی نہیں مارنی، بیٹا اس سے زبردستی نہیں کرنی. اللہ نے قرآن میں اس کا مقام یہ بتایا، خدا نے کہا صرف قربانی کے جانور کی نہیں بلکہ اس کے گلے میں جو رسی ہے اس کا بھی احترام. میرے مالک تو جانور کا احترام بتا رہا ہے، فرمایا جانور کا احترام نہیں، اب اسے نسبت اسماعیل سے ہو گئی. تو جس دمبے کو اسماعیل سے نسبت ہو جائے اس کا احترام جائز ہے، تو جس گھوڑے کو حسین سے نسبت ہو جائے. یہ 2 دن پہلے حضرت ابراہیم کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا. سنت ابراہیمی کیسے زندہ ہوگی؟ ابراہیم کو قرآن پڑھ کے نہیں بخشا گیا. جو بندے محرم پہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو، انہیں چاہیے تھا 2 دن پہلے بجائے قربانی کرنے کے ابراہیم کو قرآن پڑھ کے بخشتے، اسماعیل کو نفل پڑھ کے بخشتے، ہاجرہ کو نمازیں پڑھ کے بخشتے. وہاں نمازیں نہیں پڑھی گئی، وہاں سنت کو زندہ کیا گیا، یاد کو زندہ کیا گیا، واقعے کو زندہ کیا گیا، ابراہیم کی قربانی کو دہرایا گیا، ابراہیم کی سنت کو دہرایا گیا، تاکہ پتہ چلے ہمیں آج بھی ابراہیم کی سنت یاد ہے، ہمیں آج بھی ملت ابراہیمی یاد ہے، کیونکہ ہمارے نبی کے آباء و اجداد ہیں. لہٰذا مسلمانوں نے اربوں روپے کے جانور ذبح کر کے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم آج بھی ابراہیم کی سنت کو زندہ کیے ہیں. ابراہیم اور حسین میں سب سے بڑا فرق ہے، جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ابراہیم کی یاد میں جانور اس لیے ذبح ہوئے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چلی تھی. سنت کیسے زندہ ہوئی؟ اس لیے زندہ ہوئی نا کہ ابراہیم کا بیٹا ذبح نہیں ہوا. ذبح جانور ہو گیا، ہم جانور ذبح کرتے ہیں. کربلا میں جانور ذبح نہیں ہوا، رسول کا بیٹا زخمی ہوا. اس لیے ہم اپنے بدن کو زخمی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس سنت کو زندہ کر دیا. اگر ابراہیم کے بیٹے کی سنت منائی جا سکتی ہے تو پھر مصطفیٰ کے بیٹے کی سنت بھی منائی جا سکتی ہے. چلے مجھے میرا مجمع بول کے ایک لفظ کی تائید فرمائے. جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے گئے اور چھری پھیری تو وہ چھری اسماعیل کی گردن پہ چلی تھی یا دمبے کی گردن پہ؟ ذبح تو وہ جانور ہوا تھا نا جو آیا. ذبیح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل کو. ذبیح اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوا. تو جب اسماعیل ذبح ہوئے ہی نہیں، آپ بولتے رہیے گا، تو اسماعیل ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ میرے مالک ذبح تو ہوا تھا دمبا، تو ذبیح اللہ کہنا چاہیے اس دمبے کو. اسماعیل کے گردن پہ چھری چلی نے ذبیح اللہ کیسے ہو گیا؟ مولوی کہتے بے شک چھری چلی نہیں، ارادہ کر کے لیٹ تو گیا تھا، لہٰذا ارادے کو ہی اللہ نے سمجھ لیا کہ اس نے ارادہ کر لیا ہے، اب اسے ذبیح اللہ کہنا چاہیے. حد نہیں ہو گئی تیرے تعصب کی؟ جو سگے باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے اسے سارے ذبیح اللہ مانتے ہو، اور جو ہجرت کی رات کافروں کی تلواروں کے نیچے محمد کے بستر میں سویا رہا اسے علی ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ ارادہ کر کے لیٹ جائے. بسم اللہ صاحب، چھری اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی. فرق ہے نبوت میں اور امامت میں. نبوت کا مزاج اور ہے، امامت کا مزاج اور. ابراہیم کے پاس نبوت تھی لیکن ابراہیم نے کہا میرے مالک میں نے امتحان دیے ہیں، مجھے ڈگری بڑھا، میرا درجہ بڑھا. خدا نے کہا اچھا ابراہیم اگر تیرے امتحان ہیں، تو نے آگ میں بھی چھلانگ لگائی ہے، تو نے ریوڑ بھی میری تسبیح سنتے ہوئے دیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا دیتے. ابراہیم اور حسین کا فرق سمجھاؤں؟ ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم. ہر نبی اپنے قبیلے کا نبی تھا، اپنی حدود میں رہ کے نبی رہا ہے. حضرت عیسیٰ کے سامنے ایک اندھا آیا، اس نے کہا
کہ تیرا معجزہ سن کے آیا ہوں، مجھے آنکھیں دے۔ عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، اس نے کہا میں تو ابھی بھی اندھا ہوں۔ عیسیٰ نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے مالک معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو نبی بنی اسرائیل کا ہے، تیرے معجزہ ہے تیری قوم تک، قوم ختم معجزہ ختم۔ ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم۔ یونس کو مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا، یونس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا زمین پہ۔ مجھ پہ اللہ کی وحی ہوئی ہے، میں نے تجھے نگل لیا۔ ہر ایک نبی کی حد تھی، اس حد سے آگے وہ نبی نہیں گیا۔ واقعہ تو آپ کے بچوں نے بھی سنا ہے، نتیجہ یہاں دینے لگا ہوں۔ فطرس نے جرم وہاں کیا تھا، حسین نے معاف یہاں کر کے زمانے کو بتا دیا ہے میں وہاں بھی امام ہوں یہاں بھی امام۔ وہاں کا مجرم یہاں معاف کیا ہے حسین۔ انی جعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا۔ ابراہیم نبی ہے، حسین امام ہے۔ نبوت اور امامت کا فرق سمجھتے جانا۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ سارے مسلمان آج تک اپنے بچوں کو جب ابراہیم کی کہانی سناتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے حکم دیا تھا وحی کی تھی، وہ کہتے لقد صدقت رؤیا، ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اسے سچا کیا۔ سارے کہتے ہیں خواب دیکھا، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ خواب میں کیا دیکھا۔ آخر خواب دیکھا ہے تو خواب میں دیکھا کیا؟ معصوم سے پوچھا گیا میرے مالک ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا ابراہیم کو خواب میں واقع کربلا دکھایا گیا، اسے بتایا گیا یہ عشق کی انتہا ہے، اگر لینا چاہتا ہے تو یہ مقام لے۔ ابراہیم نے خواب میں پیاس دیکھی، بیوی اور بیٹا صحرا میں پیاسا چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے حسین کا قربانی دیکھی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، لیکن فرق رہ گیا، جو خوابوں کا شہزادہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو تعبیر کا شہنشاہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم خواب پورا کرنا چاہتے تھے، لیکن آخری وقت میں ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی۔ جب آنکھوں میں پٹی باندھی اور یوں بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری، گرم ابلتا ہوا لہو بازو میں آیا۔ ابراہیم سمجھے کہ بیٹا ذبح ہوگا، جلدی سے پٹی کھولی تو جانور تڑپ رہا ہے، اسماعیل وہ کھڑا۔ ابراہیم نے منہ آسمان کی طرف کہا امتحان لینا تھا تو لیا کیوں نہیں؟ فرمایا آنکھوں میں پٹی کیوں باندھی؟ جواب سنو، جو بزرگ بیٹھے ان سے دعا لینے لگے ہوں۔ ابراہیم نے کہا بیٹا تھا میرا، خدا نے کہا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟ تجھے نہیں پتا میں وحدہ لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ واہ ابراہیم، بیٹے سے بھی محبت اور اللہ سے بھی محبت۔ ابراہیم نے پٹی باندھی، خدا نے کہا تو خلیل ہے، عاشق نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر عشق کا معیار کیا ہے؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا۔ کربلا کے ٹیلے پہ کھڑا تھا ابراہیم، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جب اکبر نے مڑ کے کہا بابا اکبر پیارا ہے یہاں نانے کا دین، حسین نے دیکھا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہوں، ہائے ہائے میں دین محمد سے قربان کر دوں۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑ کر چل واپس چلیں، یہ اور ہیں ہم۔ ابراہیم نے چھری رکھی ہے تو کہنے لگا اسماعیل چلا دوں؟ قرآن میں جی اسماعیل کا جواب موجود ہے، اسماعیل نے کہا چلا، مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اسماعیل نے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ چھری تھی باپ کے ہاتھ میں، رکھی بیٹے کی گردن پہ، اور اسماعیل نے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ علی کے سامنے ہجرت کی رات تلواریں تھی۔ اب نبوت اور امامت کا فرق سمجھنا۔ رسول نے کہا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے، علی نے فرمایا آپ ہجرت کریں، مجھے شکر کرنے والوں میں پائے گا۔
نہیں 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 نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اسماعیل نے کہا تھا مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، علی نے کہا مجھے شکر کرنے والوں میں پائے گا۔ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ رہا ہے، علی موت کو نعمت سمجھ رہا۔ کتنا فرق ہے ابراہیم کے مزاج میں اور حسین ابن علی کے مزاج میں۔ نبوت کے دائرے اور ہوتے ہیں، امامت کا دائرہ اور ہوتا ہے۔ نبوت میں مانگنے کی گنجائش ہے، امامت میں صرف دینا ہوتا ہے۔ متوجہ ہیں بات کی جانب سرکار؟ یوسف نبی گزرا ہے اللہ کا، نبی ہے کہ نہیں ہے جی؟ زلیخا نے یوسف کی عصمت پہ ہاتھ ڈالا، 7ویں کوٹھری پہ گیا یوسف۔ ایسا ہی ہے جی، قرآن میں کیسا لکھا؟ 7ویں کوٹھری میں بھی جا کے صرف اپنا بچایا، زلیخا کا ارادہ نہیں بدلا۔ 7ویں کوٹھری تک گیا یوسف، عصمت بچانی تھی پہلی کوٹھری میں بچا لیتا، لیکن مجبوراً 7ویں میں جانا پڑا کیونکہ گواہ 7ویں کوٹھری میں تھا۔ وہ جو گہوارے والا بچہ تھا وہ 7ویں کوٹھری میں تھا۔ یوسف کو گواہ کے لیے کوٹھریاں بدلنی پڑی۔ 7ویں کوٹھری میں گواہ دیکھا، یوسف رک گیا۔ 7ویں کوٹھری میں بھی جا کے یوسف کی عصمت بچی ہے، زلیخا کا ارادہ نہیں بدلا۔ ایسا ہی ہے، نبوت کا مزاج سمجھ گئے؟ یہ ہے مزاج نبوت۔ 7ویں کوٹھری میں بھی جا کے شہری صرف اپنا آپ بچایا ہے، زلیخا کا ارادہ نہیں بدلا۔ آؤ میں تمہیں امامت کا مزاج بتاؤں۔ میرا 7واں بادشاہ بغداد کے قید خانے میں ہے۔ ایک فاحشہ عورت کو قید خانے میں بھیجا گیا تاکہ امام پہ الزام لگا کے امام کا قتل آسان کریں۔ صبح جب کھڑکی کھولی تو منظر یہ عجیب تھا، آگے امام سجدے میں، پیچھے عورت سجدے میں، آگے امام تسبیح، پیچھے وہ عورت تسبیح کر رہی۔ جو 7ویں کوٹھری میں جا کے صرف اپنا آپ بچائے اسے نبی کہتے ہیں، جو ایک رات میں فاحشہ کو زاہدہ بنائے اسے امام کہتے ہیں۔ امام صرف خود نہیں بدلتا، امام لوگوں کے مزاج بدل دیتا۔ ابراہیم اگر لائی کے درود ہے تو ابراہیم نے قربانی کا آغاز کیا تھا، انتہا نہیں کی تھی۔ انتہا حسین ابن علی نے کر دی، ایسی انتہا کی کہ نبی بھی اس انتہا کو چھو نہ سکے۔ دنیا کا دستور ہے کہ چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی۔ آپ بولیں گے تو صحیح نہ جی، خریدو سستی مہنگو بھی۔ واحد کائنات کا حسین ابن علی ایک ایسا کا تاجر ہے جس نے جنت خریدی مہنگی ہے، بیچی سستی۔ نبیوں نے امتوں سے کہا 6 ماہ کے روزے رکھو پھر جنت لے کے دیں گے، 50 نمازیں پڑھو پھر جنت لے کے دیں گے، ساری زندگی میری اطاعت کرو پھر جنت لے کے دیں گے۔ ہر نبی کے دور میں جنت مہنگی رہی۔ جنت چلتی چلتی حسین کے دور میں آ گئی۔ حسین نے اتنی سستی کی کہ حسین نے شب عاشور چراغ بجھا کے اپنے ساتھیوں سے کہا جنت لے لو، انہوں نے کہا ہمیں چاہیے ہی نہیں۔ اتنی سستی کی جنت حسین نے مومن کے ایک آنسو میں بند کر دی۔ ایک بندے نے امام سے پوچھا کہ مولا آنسو کتنا چاہیے؟ فرمایا ایک مچھر کا پر بھیگ جائے۔ ایک مچھر کے پر کے برابر ایک مومن کی آنکھ میں یاد حسین پہ آنسو آ گیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جنت اس پہ واجب ہو گئی۔ جنت واجب کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ کا ذکر بلند کیا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا اب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا۔ محرم قریب ہے، ہم رو کے حسین کا ذکر بلند کرتے، سارا دن بازار میں بندے کہہ کے لگاتے گزرے، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا ہوا ہے، ایک روتا ہوا گزرے، سارے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے۔ جب ہم روتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھیں یہ کیوں روتے ہیں؟ ہمارا رونا انہیں کربلا سناتا ہے۔ یہ گریا حسین کی عزاداری کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے۔ رونا بزدلی کی علامت نہیں ہے،
आज़ादारी की तरवीज का जरिया। अब पता चला कि सज्जाद शाम के बाजार में रोते क्यों थे। सज्जाद रोते, लोग इकट्ठे होके कहते कैदी क्या हुआ। सज्जाद करबला सुनानी शुरू कर दी। सफर बीता गया, करबला फैलती गई, इतनी दूर तक करबला लेके आ गया कि बाप के कातिल के घर में खड़े होकर साबित किया है कि मेरा बाप हक पे था। अयाम अज़ा करीब हैं, हुसैन की अज़ादारी का मौसम करीब। बगैर रिया के, बगैर नमूद और निमाश के हुसैन की अज़ादारी कर। वो दौर कोई बहुत पुराना नहीं हुआ जब हमारे बुजुर्ग चारपाइयाँ उलट दिया करते थे, सरों पे मिट्टी डालते थे, नंगे पाँव चलते थे। अब आज की नस्ल चाहती है कि आज़ादारी में भी आसानी हो, घर में बैठ के भी मजलिस सुने तो हो ही जाती है। आज बच्चों को कोई बेटा मजलिस में जा, नहीं जी मैं घर में बैठ के सुन लूँगा। ज़हरा घर में नहीं आती, सफ़े अज़ा पे आती है। कभी भी इस रवश को अपने बच्चों के ज़हनों में चलने ना देना कि आज़ादारी घर बैठ के भी हो सकती है। मजलिस का गेट नहीं खुलता, सज्जाद दरवाजे पे बैठता है। मैं दो उलमों के दरमियान बैठा हूँ, मेरी कौम मुझ पे यकीन करे। मैं जिम्मेदारी के साथ जुमला कहने लगा, मैंने खुद किताब में पढ़ा है जो मजलिस हुसैन में आता है। एक रात पहले ज़ैनब और सज्जाद उसके घर जाते हैं, रो के कहते कल वाली मजलिस में तेरा नाम आया है, हम तुझे तेरे घर में दावत देने के लिए आए हैं, कल तूने हमारे हुसैन को रोने के लिए। ये जो मजलिस का दरवाज़ा खुलता है, सैयदुल साजिदीन दरवाजे पे बैठते। एक शख्स मदीने में आया था, उसने मौला सज्जाद से वाक़या करबला के बाद जब सज्जाद रोते थे ना, बहुत ज़्यादा रोते थे, तो सहाबी था मौला का, ज़ोहरी उसका नाम था। उसने आके कहा मौला मैं चाहता हूँ कि आप आंसू बंद करें। सज्जाद रो कहते कैसे बंद करूँ, किसी का एक मर जाए वो चुप नहीं होता। मेरी आंखों के सामने कई अली मारे गए। उसने कहा मौला आप घर में बैठते हैं इसलिए करबला याद आती है, बाजार में आया करें। सज्जाद रो कहते मैं बाजार में जाता हूँ, मुझे शाम के बाजार याद आते हैं। उसने कहा मौला अगर आप करम करें, मेहरबानी करें, मेरे घर में मेरे बच्चे की शादी है। सज्जाद रो के कहते तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन हमें करबला के बाद वो खुशियाँ अच्छी लगती हैं। जब से मेरे कासम के सेहरे उजड़े हैं ना, मुझे शादियाँ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मौला हम नौकर क्या करें, हमारी तो हसरत है, मालिक आप हमारे घर आए। आओ मैं तुम्हें मजलिस का फैज़ बताऊं कि मजलिस का फैज़ क्या है। मौला सज्जाद रो कहते हमें ज़रूर बुलाना चाहता है, मालिक हसरत तो बड़ी है। सज्जाद कहते फिर मेरी ख्वाहिश पूरी कर। कहने लगा जो कहेंगे वो करूँगा। सज्जाद कहते शादी से पहले अपने घर में मजलिस का एहतमाम करवा, मैं उस मजलिस में आऊँगा। कहने लगा मौला इससे बढ़ के सआदत क्या होगी, मेरे घर में हुसैन का जिक्र हो जाए। मौला मैं मजलिस बर्पा करवाऊँगा। सज्जाद ने कहा तू मजलिस बर्पा करेगा, मैं वादा करता हूँ मैं तेरे साथ आऊँगा, मेरा बाकर भी आएगा, हम तेरे घर ज़रूर आएंगे। अगला जुमला तुम्हारी चीख के लिए पढ़ने लगा हूँ। मोमन खुश होकर जाने लगा, बाहर वाले दरवाजे पे गया। सज्जाद ने कहा वापस बुला, वापस आया। सज्जाद कहता मेरी माँ कह रही है कनात का बंदोबस्त करना, अली की बेटियां भी आ रही, पर्दे का बंदोबस्त करना, ज़ैनब व कुलसूम आ रही। ये सुनना था। मोमन तड़प गया, रो के कहने लगा जो कभी नहीं आई। फरमाया जो कहीं नहीं जाती वो हुसैन के मजलिस में जाती। ये जल्दी से गया, इसने अपने घर जाके मजलिस का एहतमाम करवाया, पर्दा लगाया, कनात लगाई। इसने मौला सज्जाद के बैठने के लिए मिंबर के करीब एक बेहतरीन मसनद लगाई, जहां यहां आके बैठेगा हुसैन का सज्जाद। मजलिस शुरू हो गई, जाकर ने मजलिस पढ़नी शुरू कर दी। ये बार बार दरवाजे की तरफ देखता, जब कई बार देखा सज्जाद को ना पाया, रो के कहने लगा सच्ची माँ का बेटा है, वादा तो किया था आएगा, लेकिन आया क्यों नहीं है। ये दरवाजे पे सज्जाद को देखने के लिए गया। इसने देखा जहाँ पे मोमन जूते उतार के आए थे वहाँ पे कोई चादर के नीचे बैठ के रो रहा है। इसने कांधा पकड़ के कहा अगर बैठना है तो मजलिस में अंदर जाके बैठ। जब सज्जाद ने चेहरे से कपड़ा हटाया, इसने सज्जाद का चेहरा देखा, आवाज आई मौला तू कब से बैठा है। फरमाया जब से पहला आज़ादार आया मैं दरवाजे में बैठा, एक एक का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तेरा शुक्रिया, तू गरीब को रोने के लिए।
یہ ہے حسین کے گریے کا۔ مجلس پڑھنے والا ذاکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تم مجلس حسین میں ضرور جانا۔ یہ نہ دیکھنا کہ وہاں کون پڑھ رہا ہے، پرسہ دینے کی خاطر یہ سوچنا کہ وہاں بھی حسین کی ماں آئی ہے، وہاں بھی حسین کی ماں آئی۔ میرے 8ویں امام جس قلین پہ تم بیٹھتے ہو، اس قلین کو بیٹھنے سے پہلے چوما کرتے تھے۔ مولا امام رضا اتنا امیر امام تھا، لیکن مولا مجلس کے لیے دریاں خود بچھاتے تھے۔ نوکر آ کے ہاتھ پکڑتے، مولا ہم جو غلامی کے لیے حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں، یہاں آ کے میرے دادا کے عزاداروں نے بیٹھا۔ اتنا پیار تھا۔ میں ایک ایک امام کی عزاداری پہ محنت بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جس مجلس میں آ کے آپ بیٹھتے ہو اس سے ہمارے آئمہ کو پیار کتنا تھا۔ مولا سجاد نے جناب باقر کو وصیت میں کہا تھا کہ میں جائیداد کا ایک حصہ وقف کر رہا ہوں، منع میں عزاداری کروانا، حج کے دنوں میں حسین کا ماتم کروانا۔ مولا فرماتے عزاداری برپا کرو، اس لیے عزاداری کو برپا کرو جیسے دنیا غدیر بھول گئی ایسے عاشور نہ بھول جائے۔ محرم قریب آ رہا ہے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پہ دیکھا ہی نہیں۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ مجھے بانی کی طرف سے حکم ہے، ایک روایت میں ممبر سے پڑھا کرتا ہوں، وہ روایت سناؤں اور آپ کو سلام کروں۔ محرم کے چاند کی جو کیفیت ہوتی ہے مومن کی، وہ کیفیت ذہن میں رکھنا۔ محرم کا چاند آئے، گریبان کھول لینا، چار پائیاں الٹا دینا، بیٹیوں کے کانوں سے زیور اتار دینا۔ کوشش ہو اس کے بعد کوئی ماں بچے کو بوسہ نہ لے، کوئی باپ اولاد کو پیار نہ کرے۔ یہ پردے میں بیٹھی ہیں بیٹیاں بہنیں، یہ پورا سال دوسرے گھر بھی جانا ہو باپ سے پوچھ کے جاتی ہیں۔ اتنی محبت ہے حسین کے ذکر سے ہمیں، ساری ساری رات بیٹیاں حسین کے گھر بیٹھی رہتی ہیں۔ باپ مطمئن ہوتا ہے، اسے خبر ہے عباس کے پہرے میں گئی ہے، عباس کے پہرے میں واپس آئے گی۔ محرم کا چاند، مدینے کا رہنے والا، نام اس کا یحییٰ بن سمری، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں ایک شور و غل تھا۔ وہ کہتا جلدی سے میں نے دروازہ کھولا، میں دروازہ کھول کے باہر گیا تو لوگوں کا ایک ہجوم دوڑ آ تھا۔ میں نے دوڑتے ہوئے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ اسے کہا جعفر صادق کے گھر جا رہے ہیں۔ کہنے لگا، میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا محرم کا چاند ہو گیا، امام کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے تو تمہیں صرف اتنا کہا ہے نا کہ سروں پہ خاک ڈال لینا، گریبان کھول لینا۔ آؤ میں تمہیں جس امام کی فقہ پہ عمل کرتے ہو اس کی سیرت بتاؤں کہ وہ محرم کے چاند میں کیا کرتے تھے۔ یحییٰ کہتا ہے میں اس جلوس کے ساتھ چلا گیا، جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو دروازہ زہرا پہ رش تھا، مومن ماتم کر رہے تھے، پرسہ دے رہے تھے۔ وہ کہتا میں رش سے گزرتا ہوا جب میں امام کے صحن میں پہنچا تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ امام کسی کرسی پہ ہوں گے، کسی مسند پہ ہوں گے۔ یحییٰ کہتا میرے بس میں ہوتا میں سانسیں ختم کر لیتا۔ میں نے دیکھا ریت میں جعفر ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ رہی ہے، کروٹیں لے لے کے جعفر صادق رو رہے تھے۔ وہ کہتا میں نے جلدی سے امام کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا اے صبر سکھانے والا گھر، اتنا تڑپ کے کیوں رو رہا ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کر کے کہا یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری دادی کے سر سے چادر اتار، وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے سیدوں کے بخت اتارے۔ بزرگ ذاکر ایک شعر پڑھا کرتے، تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے بخت اچانک الٹ گئے۔ اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی، زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے۔ بس میں وہ مضمون جس کے لیے مجھے حکم ہے وہ روایت سناؤں۔ مصر کا رہنے والا شیعہ ہر سال اپنے گھر میں عزاداری کا اہتمام کرتا، مجالس برپا کرواتا۔ امیر تھا، ایک سال ایسا آیا اتنا مقروض ہو گیا، گھر کے برتن بھی بک گئے اور محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ محرم کے چاند کا طلوع ہونا تھا، یہ پریشان ہوا، اس کا چاند طلوع ہو گیا ہے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ یہ چھت پہ کھڑا ہو کے چاند کے ساتھ شکوے کر رہا تھا، رو کے کہہ رہا تھا محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہوتا تو میری زندگی میں طلوع ہوتا، میرے گھر میں حسین کے نوحے پڑے جاتے۔ اب یہ چاند سے شکوہ کر رہا تھا، یا کاندھے پہ بیوی کا ہاتھ آیا، دیکھا دی کیوں شکوہ کر رہا ہے؟ کہنے لگا محرم کا چاند طلوع ہو گیا اور میرے گھر میں عزاداری کے لیے کچھ بھی نہیں۔ بیوی دیکھ کے کہتی ہے مشکل وقت میں قیمتی چیز بیچ دیتے۔ یہ تڑپ کے کہتا میرے گھر میں تو قیمتی کچھ بھی نہیں۔ بیوی چلتی چلتی وہاں گئی جہاں دو بیٹے سو رہے تھے، بیٹوں کے سرہانے جا کے ماں کھڑی ہوئی، باپ رو کے کہتا میں سمجھا نہیں، رو کے کہتی میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں۔
کیا مطلب میں سمجھا نہیں. رو کے کہتی بردہ فروشوں کے بازار میں جا, انہیں غلام بنا کے بیچ دے, جو قیمت ملے اسے حسین کی عزاداری کروا. باپ تڑپ کے کہنے لگا بیٹے بیچ دوں. ماں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سچ بتا لیے کس سے تھے؟ کہنے لگا حسین ابن علی سے. کہنے لگا جس سے لیے تھے اسی کے نام پہ لٹا دے. بچوں کے ہاتھ پکڑے, بردہ فروشوں کے بازار چلا گیا. بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں. غلاموں کے بازار میں جا کے صبح سے لے کے شام تک آوازیں دیتا رہا, غلام لے لو, غلام لے لو, غلام لے لو. خریدار کوئی نہیں آیا تو جملہ بدل دیا, محنت زیادہ کروا لو, اجرت تھوڑی دے دو. جب پھر بھی کوئی خریدار نہ آیا, تھکا ہوا مومن بچوں کو لے کے بیٹھ گیا. رو کے کہتا بی بی زہرا میرا مقدر, میری تو خواہش تھی کہ میں تیرے بیٹے کی عزاداری کرواؤں. ابھی یہ بات کر رہا تھا, یہاں گلی میں گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی. ایک گھوڑا سوار اس کے قریب آ کے رکا. اس نے سر اٹھا کے دیکھا, گھوڑے پہ ایک سوار ہے جس کے چہرے پہ نقاب ہے. گھوڑے سوار کی آواز آئی بیٹے بیچے گا؟ کہنے لگا بیچوں گا. قیمت کا نام آنا تھا. باپ تڑپ کے کہنے لگا کائنات بھی دیتا, میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا. مجبوری جو بن گئی, اتنے دے دے 10 دن میرے گھر میں حسین کی عزاداری ہو سکے. گھوڑے سوار کی آواز آئی. وہ سامنے گھوڑے کے چوب میں دینار پڑے ہیں, وہ دینار اٹھا لے. دیناروں کا نام آنا تھا. اٹھ کے کہنے لگا میں قرض نہیں مانگ رہا, بیٹے بیچ رہا ہوں. اتنی بھی امیری کیا ہے تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا. گھوڑے سوار کی آواز آئی میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ ہوتے میں تیرے بیٹے ہاتھوں سے اٹھاتا, میرے بازو ہوتے میں تیرے لال سینے سے لگاتا. میری مجبوری ہے, میرے ہاتھ کوئی نہیں. یہ پھر بھی نہ سمجھا. قیمت ہاتھ میں لی, گھر آ گیا. دروازے پہ ماں کھڑی تھی. ماں رو کہنے لگی بک گئے بک گئے. اس نے شہر میں اعلان کروا دیا, مومنین آ گئے. اس کے گھر میں عزاداری ہوئی, ماتمداری ہوئی, نیاز تقسیم ہوئی. مومن اپنے گھروں کو چلے گئے. ماں بیٹوں کے خالی بستر دیکھ رہی تھی, باپ بچوں کے کپڑے دیکھ رہا تھا. رات آدھی سے زیادہ ڈھل گئی. بیوی شوہر کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے شرمندہ نہیں, پوچھنے آئی ہوں کس کے ہاتھ بیچ کے آیا. رو کے کہنے کا کوئی بڑا ہی شریف تھا, بازو اس کے تھے کوئی نہیں. بچے سینے سے لگا کے لے کے چلا گیا. بیوی دیکھ کے کہنے کہ اسے بتایا تھا انہیں نوکری کا طریقہ نہیں آتا. رو کے کہا ہاں میں نے ساری باتیں بتائی تھی. ابھی ماں رو رہی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی. میں آخری جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا, تڑپ کے گئی. دروازہ کھولا, ایک کالے برقعے والی بیوی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہے. اس نے بیٹوں کو دیکھا, جلدی سے دروازہ بند کیا. رو کے دی بیوی ان سے کوئی غلطی ہو گئی, میں معافی مانگتی ہوں. بیوی نے نوکری کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اس بیوی کی آواز آئی ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہے. رو کے لگی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کون ہے؟ رو کے کہی دروازہ کھول, میں حسین کی ماں ہوں. تو ساری رات میرے بیٹے کو روتی رہی ہے, میں ساری رات تیرے بچے ہاتھوں میں اٹھا کے کبھی کربلا کبھی نجف کبھی شام رو رو کے